اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ اور وَهِيَ وہ آگے مؤنث مؤنث، یہ ضمیر ہے مرفوع، یہ علیحدہ سے آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مبتدا بن جاتی ہے۔ یہ جملہ اسمیہ میں کیا بن جاتی ہے؟ مبتدا، وہ حالت رفع میں۔ اس کا نصب اور جر کیا ہے؟ نصب میں کیا لفظ آتا ہے؟ کو، اور جر میں کیا آتا ہے؟ کا کے کی۔ مرفوع ضمیر ہو گئی ہیا، اور نصب اور جر اس کا دونوں ہے ہا۔ فرق کیا ہوگا؟ نصب کس چیز کے ساتھ آئے گا؟ فعل کے ساتھ۔ حیران کیوں ہو رہے ہیں جی؟ فعل کے ساتھ ہی آئے گا۔ فعل کے ساتھ ضمیر آتی ہے تو کس حالت میں آتی ہے؟ مفعول میں، نصب میں آئی نا، جی حالت نصب، مفعولی حالت میں۔ اور اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آئی تو مرکب اضافی، حالت جر میں آ جاتی ہے۔ فرق سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی سمجھ لیں، اسم کے ساتھ حالت جر میں۔ جب ضمیر اکیلے آتی ہے اور کسی کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوتی تو وہ حالت رفع میں ہوتی ہے، ٹھیک، فاعلی حالت میں۔ جب وہ فعل کے ساتھ مل کے آتی ہے تو وہ مفعولی حالت میں ہوتی ہے۔ جب اسم کے ساتھ مل کے آتی ہے تو حالت اضافی میں، اضافی میں ہوتی ہے، حالت جر میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ کس کے ساتھ مل کے آئی ہے؟ فعل یا اسم؟ ہے یا تجری، فعل کے ساتھ ہے۔ فعل کے ساتھ مل کے آئی ہے۔ کہاں پہ ملی ہوئی میرے بھائی؟ علیحدہ ملی لکھی نہیں، ہوئی۔ اکیلی ہے، یہاں پر ہے اکیلی ہے، ملی نہیں، یہ علیحدہ لکھا ہوا ہے، الگ لکھی ہے، آگے فعل ہے لیکن یہ لکھی الگ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ دیکھیں جی، ہیا یہ بالکل علیحدہ ہے، یہ ہا تو ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مل کے آنے والی ہا ہے، یہ ہیا لکھی ہو آپ کے تجری کے ساتھ ملی ہوئی۔ بالکل الگ ہے، اکیلی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ ایک لفظ ہے قتلا، اس نے قتل کیا، قتل کیا۔ میں کہتا ہوں قتلا ہا، اس نے قتلا ہا، اس نے اس عورت کو قتل کیا۔ یہیں سے میں کہہ دیتا ہوں قتلہا، چلو آسانی کے لیے کر دیتے ہیں قتلہا۔ قتلہا پیچھے کسی وجہ سے ہی نصب ہوگا۔ قتلہا کیا فرق پڑا جی؟ اسے قتل، قتل اسم ہے، قتل کیا ہے؟ اسم۔ یہ قتل بھی نہیں ہے اور القتل بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، مضاف ہے۔ اسم کے ساتھ یہ ضمیر مل کے آئی تو یہاں تو اس کا مطلب ہو گیا تھا قتلہا کا مطلب اس نے اس عورت کو قتل کیا، تو یہاں پہ کیا ترجمہ ہوگا؟ کس کا قتل؟ اس کا، اس مؤنث کا قتل۔ تھوڑا زور دو۔ جی ضمیر نون اسم کے ساتھ آئی تو یہ بن اسم گیا، کے ساتھ آئی تو یہ حالت جر میں چلی گئی کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور فعل کے ساتھ آئی تو یہ حالت نصب میں چلی گئی۔ سمجھ لگی ہے کہ نہیں؟ جی سمجھ آ گیا۔ ہاں جی، مفعول۔ پھر اسم کے ساتھ مل کے آئی تو اس کی نسبت جڑ گئی اس کے ساتھ، اس کی ملکیت میں چلی گئی یا اس کی نسبت میں آ گئی۔ کتابھا، اس عورت کی کتاب۔ کلی آگے مبتدا حالت رفع، اس کی آگے خبر آ جائے گی کہ یہ آگے کیا ہے، یعنی وہ عورت یا وہ مؤنث کیا۔ ایک اور چھوٹا سا سر، اب یہ تو پتہ چل گیا لیکن یہ کون بتائے گا کہ یار یہ اسم ہے اور یہ فعل ہے؟ ہاں جی، ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ قتلھا فعل نہیں ہے، اسم ہی ہے؟
اور دوسرا آپ نے لکھا تھا بتانے لگے فعل کی نشانی ہے، اگر ثلاثی مجرد میں ہے یا ثلاثی مزید فی میں ہے، ماضی ہے فعل، ماضی اس پہ کیا ہوگا؟ واحد زبر، مذکر غائب پہ زبر ہو، زبریں ہوں گی، جی جی شکل ہوتی ہے نا۔ جی جی میں نے آپ کو بتایا بھائی کہ اوزان ہوتے ہیں، اوزان، عربی زبان اوزان پہ کھڑی ہے، اسی لیے آپ کو کہا کہ آپ ایک گردان یاد کریں، مادہ اٹھاؤ، اس میں ڈالو، پتہ چل جائے گا یہ فعل ہے۔ اسی طریقے سے اسم کی گردان ہے، کتنی شکلیں بتائی تھی اسم کی گردان کی؟ 36 شکلیں بتائی تھیں آپ کو، میکسیمم 36 شکلیں ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے جب کوئی چیز آتی ہے اٹھا کے وہاں پہ رکھو، جہاں آ گیا ڈائی پوری ہو گئی، تو یہ اسم ہے، نہیں تو فعل ہے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو اپنے پاس آنے دیتا ہے۔ الہدا کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو تو کہتے ہیں نا الہدا۔ ویسے اس مادے سے لفظ قرآن حکیم نے اور کون سا استعمال کیا بتائیں؟ ہاں، دال، یہ ویسے ہدایت، ہدا، الہدا قرآن کے لیے استعمال ہوا۔ اس مادے سے آپ مجھے یہ بتائیں قرآن نے دوسرا کس چیز کے لیے، کس مخلوق کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا؟ انسان کے لیے، انسانوں کے لیے کہاں پہ استعمال کیا یہ اللہ نے؟ انسان کے لیے کب یہ استعمال کہاں پڑا ہے آپ نے؟ قرآن چونکہ آیا ہی سر انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے نا، تو اس کو پڑھنا پڑتا ہے نا، بار بار آپ پڑھتے جائیں گے۔ ایک سرے سے آپ کہیں جی میں نے قرآن پڑھنا ہے، رات کو سونے سے پہلے تھوڑا پڑھ لینا ہے، صبح پڑھ لینا ہے، اور کہیں وقت مل جائے تو بندہ تھوڑا سا دیکھ لیتا ہے قرآن کو۔ اچھا چلیں جی، اب حاجی صاحب آپ بتائیں کہ وہ جانور جن کے گلوں کے اندر قلائد پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس جانور کو، اونٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ہدی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن بندہ مومن کے سینے سے ایسے ہی نکل کے بھاگتا ہے جیسے اونٹ چھڑا کے چلا جاتا ہے۔ اس کو چھوڑ دو نا، یعنی قرآن کی رسی ڈھیلی کر دو، اس کو پڑھنا سمجھنا چھوڑ دو تو کیا پھر سمجھ نہیں آتا۔ قرآن کے ساتھ مانوس ہونا پڑتا ہے، رشتہ بنانا پڑتا ہے، قرآن کو اپنا بنانا پڑتا ہے، قرآن آپ کو اپنا بنائے گا۔ ویسے ہمیں اپنی طرف دیکھنا ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا رشتہ ہے۔ ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے قرآن کے ساتھ، پھر قرآن ہمیں کہاں ٹھیک کرے گا؟ مانوس قرآن ہم سے مانوس ہوگا تو ہماری آخرت، ہدایت، سب کچھ بنے گا۔ تو پتہ نہیں کس طرف بات چلی گئی ہے۔ اب یہ ہیا ضمیر ہے، تجری فعل ہے، بے جو ہے یہاں پہ یہ حرف ہے، ہم ضمیر ہے، فی کیا ہے؟ حرف ہے، موجن کیا ہے؟ اسم ہے، کا کیا ہے؟ حرف ہے، الجبال کیا ہے؟ اسم۔ وہیا اور وہ، اب یہ وہ مؤنث ضمیر کس کی ہے؟ فلک، اس کشتی کی جس کا پیچھے ذکر آ رہا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، اس میں بیٹھ جاؤ، یہ چل پڑے گی، پانی آ گیا جی، کیا جی؟ تجری بہتی ہے، کیا مادہ ہے؟ جیم رے یہ، جرا یجری، بہنا، جیسے خون کا بہنا، کسی چیز کا بہنا، یجری وہ بہتا ہے، تجری تم بہتے، واحد مؤنث غائب بھی ہو سکتا ہے، ہیا کے ساتھ، شی کے ساتھ تم جی جی، کیسے آ سکتے وہ بہتی ہے مؤنث چوتھا سیغہ، ہیں؟ وہ بہتی ہے، ہاں جی، تو تم تو نہیں بہ سکتے نا، ہیا کے ساتھ، شی کے ساتھ مؤنث ہی آئے گی، مؤنث ہی آئے گی۔ تجری، وہ بہتی ہے، اب یہ سین ہے، بہ رہی ہے، اب یہ پرانا واقعہ ہے تو ہم اس کو ویسے اردو میں کر دیں گے
تھی، وہ چل رہی تھی، بہ رہی تھی، چل رہی تھی، یعنی سیلاب آ گیا، بسم اللہ کر کے بندے چڑھ گئے کشتی میں، سیلاب آیا، کشتی چل رہی تھی، بہم، بازر بھی ساتھ ساتھ، ہم اس کے وہ سب، وہ سب کے یعنی ان سب کے ساتھ، ہی تجری بہم یعنی وہ ان تمام لوگوں جانوروں کے کو ساتھ لے کے چل رہی تھی، ہاں وہ ان کو اس کے اندر تھے نا، تو وہ چل رہی تھی، فی میں اب فی کیا ہے؟ حرف چر جر ہے۔ اب یہ کیا کر رہا ہے جی؟ موجن کو اس نے کیا کر دیا؟ موجن موجن، کیا مادہ ہے اس کا جی؟ میم واجب ماجا یموجو، یہ ملتا جلتا ہے کس چیز سے؟ فارا یفورو، جوش ابلنا، جوش مار، یہ اس سے ملتا جلتا ہے، یہ بھی جوش کے معنی میں ہی، ابلنے کے معنی میں نہیں آتا، جوش کے معنی میں آتا۔ ماجا یموجو موجن، ماجا یموجو جوش مارنا، اٹھنا۔ اب ایک سمندر ہے، موج کب بنے گی؟ جب سمندر جوش مارے گا، ماجا یموجو موجن۔ اچھا موجن جو لفظ ہے موجن، یہ اس میں جمع ہے، اس میں جمع کیا ہوتا ہے؟ پلورل ناؤن، ہاں ترجمہ۔ ایسا اسم جو طور جمع استعمال ہو، جس طرح پیپل ہے، پیپل، لوگ ہے، ایسا اسم ہے موجن، لفظ تو ایک ہے، اس کے اندر جمع کا مفہوم ہے، جیسے لوگ، لوگ اب ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر بہت سے انسانوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ موجن کو آپ واحد بھی پڑھ سکتے ہیں، جمع بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ اس کی صفت کے ساتھ ہے کہ اگر آگے کس کی بات ہو رہی، کل جبالی، کیسے پتہ چلے گا جی؟ یہ موجن کی صفت ہے، کل جبال، کا کی وجہ سے، موجن جی جی، موجیں، دریا کی، سمندر کی موجیں، کل جبالی، کاف کو کیا کہتے ہیں؟ حرفیں حرف تشبیہ، جیسے یا کی طرح، الجبالی، جبال جمع ہے، واحد کیا ہے؟ جبل، کہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ جب لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم یہ قرآن کسی اور کہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے چلے گئے، اللہ جی آپ کو دیکھنا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی ولكن انظر الى جبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا، فسوف ترانی، تو جلدی آپ مجھے بھی دیکھ لو۔ فلما تجلی جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی پہاڑ پہ ماری، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ پہاڑ تو جبل واحد، جبال جمع، پہاڑ کی طرح، کس چیز کی طرح جی؟ پہاڑ کی طرف، پہاڑ کس طرح جی؟ پہاڑوں کی طرح، جمع آ گیا۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ کشتی ایسی موجوں میں چل رہی تھی ان کو لے کر جیسے،
تو جب پہاڑوں جتنی اونچی لہریں اٹھ رہی ہوں تو اندر کشتی میں بیٹھے والے لوگوں کا کیا لگ گئی؟ سوچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کشتی بڑی تھی لیکن پانی کا اندازہ لگا لیں کتنا تھا۔ وہاں اور نادا، آواز دی، پکارا، مادہ کیا ہے؟ نون دال یہ ندا یندی کیا مطلب ہے جی؟ پکارنا، ندی میں کیا ہوتا ہے؟ شاں شاں، شاں شاں نہیں ہوتا سر، کون سی ندی دیکھی آپ؟ ندا یندی کا مطلب ہے گیلا، گیلا ہونا، تر ہونا۔ ندا یندی کا کیا مطلب ہے؟ گیلا ہونا، تر ہونا، باب مفعلہ، نادا ینادی، آواز پکارنا، پکارنا۔ نادا ینادی کا مطلب ہے زور سے پکارنا۔ اب ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہوا جی؟ زور سے نہیں پکارا جا سکتا جبکہ گلا پورے طریقے سے تر نہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا زور سے، دور تھا یا پاس تھا، کشتی کون سا چھوٹی تھی؟ اوپر تھے وہ نیچے تھا۔ دوسرا تصور، اب اس کا آگے وکانا ماضلن سے ایک معنی آئے گا، لوگوں کا وہاں ہجوم ہوگا، آخری وقت ہے، کشتی میں سوار ہونے کی کوشش کی ہوگی کہ نہیں؟ جب پانی آنا شروع ہوا ہوگا تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کے دل میں خیال نہیں آیا ہوگا کلمہ پڑھ کے کشتی میں گھس جاؤ؟ آیا ہوگا، تو اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اب ان کی ہدایت والا رستہ بند کر دیا، اب خیال آیا بھی تو بندہ اس طرف نہیں جا سکتا۔ تو پکارا حضرت نوح نے، کس کو پکارا؟ بیٹے کسی اور کو نہیں پکارا۔ اللہ نے حضرت نوح کو بھی روکا ہوا ہے، خبردار لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اب ان کے بارے میں آپ نے بات نہیں کری۔ تو حضرت نوح نے کس کو پکارا؟ نادا، اس نے آواز دی، انہوں نے، پکارا، کنہوں نے جی؟ نوح علیہ السلام، آواز دی، زور سے پکارا، فائل، انہوں نے آواز دی۔ کس نے آواز دی؟ فائل دیکھیں ہے جی ہے، نوحن، انہوں نے، نوح علیہ السلام نے آواز دی، پکارا۔ پکارنا، آواز دینا فعل، فعل، پکارنے والا فائل حضرت نوح، نوح علیہ السلام۔ اب اس کا مفعول دیکھیں، ابنا ہو، ابنن، بیٹا۔ جی جی، حالت نصب میں آ گیا تو کیا بن گیا؟ مفعول بن گیا، مفعول۔ حالت نصب میں آیا لیکن یہ مضاف بن گیا، بیٹا۔ سوال کیا پیدا ہوا؟ کس کا بیٹا؟ کس کا بیٹا؟ ہو، اپنا بیٹا، ان کا بیٹا، یعنی کہ اپنا بیٹا، اپنے بیٹے کو۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہاں سے آیا؟ مفعول سے، مفعول۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زور سے پکارا، وَكَانَ فِي، ماضی، اچھا یہ دیکھیں اب اس کو پڑھنا کیسے؟ نوحن ابنہ، اب یہ بھی خاموش، یہ بھی خاموش، نون، تو اب ملانے کے لیے اس کے نیچے کیا دینا پڑے گا؟ زیر، زیر۔ اب یہاں پہ لکھیں گے نو، یہ پیش ہے، دوسری پیش کا بن گیا نون، نوحن۔ جی جی، اب یہاں پہ دیں گے زیر، نوح نبنہ، نوح نبنہ، حضرت نوح نے نادا پکارا، ابنہ، اپنے بیٹے، بیٹے کو، اور کانا، تھا، وہ تھا، وہ کون تھا جی؟ بیٹا، بیٹا، فی، میں، میں، معزلن،
جی دور کنارے پہ تھے۔ مادہ کیا ہے اس کا؟ این ظالم لام، کیونکہ اس کے ساتھ آتا ہے باب افتعال، اعتزل یعتزل، جس سے معتزلہ بنا ہے، جو خود علیحدہ ہو گئے تھے۔ معتزلہ ایک گروہ تھا، گمراہ فرقہ تھا معتزلہ، جو مین سٹریم امت سے علیحدہ ہو گئے، جیسے خوارج تھے، خوارج بھی مین سٹریم سے نکل گئے تھے، جیسے روافظ تھے وہ بھی مین سٹریم سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو ازلا یعزل علیحدہ کرنا، ٹھیک ہے جی، جدا کرنا انہوں نے۔ باب افتعال میں جائے گا تو پھر لازم کا مفہوم دے گا، یہاں پہ یہ متعدی کا مفہوم دے رہا ہے، کسی کو علیحدہ کرنا، جدا کر دینا۔ تو باب افتعال میں آئے گا تو اعتزل وہ علیحدہ ہو گیا، جدا ہو گیا، یعتزل وہ علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ باب افتعال میں یہ لازم کا مفہوم ہے، علیحدہ ہونا۔ یہاں پہ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ معزل، عزل یعزل، علیحدہ کرنا۔ اب اس سے کیا بنانا ہے جی؟ اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے مفعول، آپ استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ، جی جی، کیا لفظ بنے گا؟ معذور، مفعول۔ اب اس کی جگہ عین زے لام ڈالنا ہے، عین زے لام، معزول، معزول، فلاں آدمی کو معزول کر دیا، کیا مطلب؟ اس کو فنکشن سے، فرق ایڈمنسٹریشن سے اس کو علیحدہ کر دیا، فلاں بندہ معزول ہو گیا، الگ، علیحدہ کر دیا۔ اب ہے ظرف، آپ پوچھ رہے تھے جی اسم کیا ہوتا ہے، جی فلاں کیا ہوتا ہے؟ جی جی، وزن معزل، مجریہا اسی وزن پہ تھا، مسجد وزن سے پتہ چل رہا ہے یہ ظرف ہے، معزل جگہ، ظرف مکان، زمان بھی آ جاتا ہے اس میں۔ اچھا ظرف مکان آئے گا تو علیحدہ ہونے کی، جگہ، اس کا ترجمہ کنارہ کیوں کر دیا انہوں نے؟ ایک بندہ سمندر میں تو جو ان سے الگ ہو گیا وہ کدھر ہے؟ نہ سر، کنارے، علیحدہ، بالکل وہ کنارے پہ کھڑا ہے۔ جتنا پانی چڑھا ہے نا، جتنا، اگر پانی کے اندر ہوتا تو اللہ کہتا ہے غرق ہو گیا، ابھی غرق نہیں ہوا۔ جتنا پانی چڑھا ہوا ہے اس سے جو اوپر جگہ ہے نا زمین کی، ابھی وہاں پہ کھڑا ہے۔ اور وہ کہاں جا رہا تھا؟ وہ چڑھ رہا تھا پہاڑ پہ۔ اللہ نے یہی کہا کہ جو موجیں اٹھ رہی تھیں وہ پہاڑوں کی طرح تھی، وہ پہاڑوں سے بھی اوپر جانے والی تھی۔ تو وہ ایک علیحدہ جگہ پہ، ایک کنارے پہ کھڑا تھا، الا فی معزل وکان فی معزل، وہ کسی کنارے پہ کھڑا تھا، ابھی پانی کے اندر نہیں آیا تھا، پانی ابھی دور تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھ کے زور سے آواز دی۔ کتنی محبت ہو گئی حضرت نوح کو اپنے بیٹے سے، بے شمار، کتنی کوشش کی اب بچ جائے۔ اور حضرت نوح کا اللہ کے نزدیک مقام کیا ہے؟ اللہ جسے بخشنا نہ چاہے کوئی بخشوا نہیں سکتا۔ بس اللہ تعالی ہمیں گناہ کرنے سے محفوظ رکھے، آمین، کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے، ایسی بات نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ ناراض ہو گیا تو کسی کی سفارش مرش کی کوئی اہمیت حیثیت نہیں، یہاں سے آپ کو دو باتیں ایسی پتہ چلیں گی جو ہمارے بات کو سیکھنے سمجھنے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ یا بنیا، حرف ندا، ندا، اے بنئی بیٹے، یا کس کے بیٹے؟ میرے، میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ اب یہ
مقولہ ہے. نادا کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ اے میرے بیٹے ارکب. کیا مادہ ہے؟ راکب. رکبہ یرکبو. کیا مطلب ہے؟ سوار ہونا. رکبہ یرکبو سوار ہونا. اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر. امر بنانا ہے. ترقبو تے گئی، اس کی علامت گئی تو یہاں پہ حمزہ لگا دیں گے پیچھے. ارکب سوار ہو جا. ارکب کا کیا معنی ہے؟ سوار ہو جا. سوار ہو جا. بیٹے کو کہہ رہے ہیں ارکب معنا. مع ساتھ. ساتھ، نا ہمارے. ہمارے ساتھ. اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا. اور کسی کو کیوں نہیں کہا؟ منع کر کے. اور تو اجازت ہی نہیں. اجازت نہیں. تو بیٹے کو کہنے کی اجازت کام سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بھائی کشتی میں بٹھا لو. کس کس کو؟ گھر والوں کو. فیہا من کل زوجین اثنین واہلک. اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں بٹھا دو. باقی گھر والے بیٹھ گئے، ایک لڑکا رہ گئے. رہ. اس کو آواز دی. یعنی اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو کتنے مٹھاس سے کہا ہوگا ماڑیا پترا ہوئے آرو کشتی چ. اگلی آیت میں پتہ چلے گا اس کو کہیں گے کہ آج اللہ سے بچانے والا کوئی. یعنی سمجھ، اتنی بات سمجھ جاؤ کہ اللہ سے بچانے والا کوئی. ولا تکن اور لا. نہ. نہ کیوں؟ تکن نون جو ہے وہ مجزوم ہے. یہ نون ہے. تکن تکن نون ہے. یہ نون سر نون کہہ رہا ہوں. تکن نون ہے کہ ورب ہے؟ کیا چیز ہے؟ تکن ورب لگتا ہے. یہ عرف ہے. کیا ہے آپ بتائیں؟ تو مجھے تو ورب لگتا ہے. تکون. تکن کانا یکون. یکون. وہ ہوا. یکون وہ ہوتا ہے، وہ ہے. ٹھیک ہے جی. یا ہوگا، ہوتا ہے یا ہوگا. ہوگا. تکون تم یا وہ ہوتی ہے یا وہ تم ہوتے ہو یا ہوگے. جی. لا آ گیا. لائے نہیں کہ تم نہ ہو. اگر تو ہوتا لا تکونو تو پھر یہ لا نفی کا ہوتا کہ تم نہیں ہوتے، تم نہیں ہوگے. اب یہاں پہ جب لائے نہیں آیا تو کیا ہوا جی؟ تے کاف واو نون تکونو. اب لائے نہیں میں علامت مضارع نہیں ختم ہوتی، جی جی آخری حرکت ختم ہوتی ہے. ختم ہو جاتی. اب دو ساکن آ گئے ایک لفظ کے اندر، تو اس میں سے جو اب کمزور ہے اس نے جانا. جانا. تو تکونو اب اس میں سے ایک کمزور تھا تو لا تکن ہوگا. لا تکن نہ ہو جاؤ. ما اس لفظ میں ساری بات ہے. ما کیا مطلب؟ ساتھ. اگر یہاں پہ ہوتا من، اگر یہاں پہ من ہوتا ولا تکم من الکافرین، کافروں میں سے نہ ہو جاؤ، کافر نہ بنو، تو کافر ہو جاتا نا بیٹا. کافر بیٹا کیا ہو جاتا؟ ماں کا کیا مطلب ہے؟ بندہ کافر نہیں ہے لیکن کافروں کے ساتھ نہ. کافر نہیں. حضرت نوح کا بیٹا کافر نہیں، کافر نہیں ہے. ساتھ کس کے ہیں؟ کافروں کے. کافروں کے. ما حرف جر تو نہیں ہے لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ ظرف. یہ ظرف جو ہوتا ہے اس کے ساتھ آنے والا بھی مضاف الیہ ہوتا ہے تو یہ اس کو مجرور کر دیتا ہے. کافرون حالت رفع میں ہے، اور اس کی نصب اور جر کیا ہے؟
کافرین کافرین، کافروں میں سے کافروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہیں، ذرا اپنے مومنوں کے ساتھ۔ لیکن اس نے کس چیز کو ترجیح دی؟ کافروں کے ساتھ کو۔ تو کیا پتہ چلا جی؟ آدمی کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اس نے دنیا میں زندگی گزاری۔ وہی تجری، تجری کیا قاعدہ جی؟ کلکلا، جیم کا کلکلا، کلکلہ ہے۔ بہم بہم فی موج فی موج کل جبالی کل جبال ونادا ونادا نوح ابنہ نوح ابنہ وکان وکان فی معزل، فی کیا قاعدہ ہے جی؟ یرملون کا قاعدہ معزلین تھا، تو نون کے بعد یا آیا تو معزلین، معزلین معزلی یا بنی یا بنی یا بنی ارکب، یا بنی ارکب کیا قاعدہ ہے جی؟ کلکلے کا قاعدہ ہے ارکب، ارکب، یا بنی ارکب یا بنی ارکب معنا۔ معنا، اچھا با پڑھا جائے گا؟ نہیں پڑھا جائے گا، کیا پڑھا جائے گا؟ میم پڑھا جائے گا، میم پڑھا جائے گا۔ با کاف سے سیدھا میم میں چلا گیا ہے۔ یرملون ہو گیا، یرملون نہیں ہے، ادغام۔ ادغام ہو، یا بنی ارکب معنا، یا بنی ارکب کم، معنا، یا بنی ارکم معنا یا بنی ارکب معنا ولا ولا تکم، تکم، کیا قاعدہ جی؟ یہ قاعدہ یرملون کا ہے، نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو میم پڑھا جاتا ہے، میم پڑھتے ہیں۔ ولا تکن ولا تکم مع الکافرین، مع الکافرین، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك، وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم ارحمنا في اولادنا وفي بناتنا وفي امورنا، اللهم يسر لنا هذا الامر، اللهم يسر ولا تؤثر وتمم بالخير، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا